مفاد پرست ڈرامے میں مہرو تو زین کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور اپنی ماں سے صاف کہہ دیتی ہے کہ میں اس باولے کے ساتھ اپنی مزید زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ مہرو کو یہی خوش فہمی ہے کہ اس کے حسن کی وجہ سے اگر یہ باولا امیر لڑکا اس کے ساتھ پھنس سکتا ہے تو کوئی عقلمند امیر بھی اس کے جال میں پھنس سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف سلمان ہے جو شاید ابھی بھی مہرو سے بدلہ لینے کا دل میں ارادہ رکھتا ہے، لیکن مہرو کو یہ شو نہیں کراتا۔ البتہ مہرو کو ملنے کے لیے بلاتا ہے، جہاں نہ صرف مہرو سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے بلکہ مہرو سے ہمدردی بھی کرتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا تمہیں زین کے ساتھ دیکھ کر۔ چلو مجھے چھوڑ کے تم گئی تھی لیکن کسی بہتر انسان کی زندگی میں تو جاتی، زین جیسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی برباد تو نہ کرتی۔ اور مہرو اگر تم چاہو تو ہم پھر سے ایک ہو سکتے ہیں اگر تم زین کو چھوڑ دو۔ مہرو ویسے سلمان میں ابھی بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتی کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ سلمان ہے تو زین کا ملازم ہی نا، اور اگر آج زین کی ماں اسے ملازمت سے نکال دے تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچتا، جبکہ مہرو کے خواب تو بہت اونچے ہیں۔ دوسری طرف زین تو مہرو کے جانے کے بعد بہت ہی بے چین ہے اور اپنی ماں سے بار بار ضد کرتا ہے کہ مہرو کو واپس لے کے آئیں، جبکہ فرحہ تو کچھ اور ہی پلان بنا کے بیٹھی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ مہرو کو خود احساس ہو کہ زین کو چھوڑ کے وہ کتنے خسارے میں ہے۔ اگر وہ زین کو چھوڑتی ہے تو اس عالی شان لائف سٹائل کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ تبھی فرحہ عالیہ سے کہتی ہے کہ مہرو نے ابھی تک زین کی زندگی میں رہ کے جو کچھ حاصل کیا ہے، اگر وہ ہمیشہ زین کی زندگی میں رہتی تو پتہ نہیں میں اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی۔ بہرحال اگر تمہاری بیٹی میرے بیٹے کو چھوڑنا چاہتی ہے تو میں بھی تمہیں بتا دوں کہ زین کے لیے مہرو جیسی کئی لائن میں لگی ہیں۔ لیکن فرحہ کا پلان کامیاب نہیں ہو پائے گا کیونکہ زین جب دیکھتا ہے کہ ماں تو مہرو کو منانے نہیں جا رہی، وہ خود ہی ڈرائیور کے ساتھ مہرو کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اب ادھر مہرو تو سلمان سے ملنے ہوٹل پہنچی ہوئی ہے تو پھر عالیہ سے ہی زین کی ملاقات ہوتی ہے۔ زین عالیہ کی منت سماجت کرتا ہے کہ آنٹی آپ ایک دفعہ مہرو سے کہیں کہ مجھ سے بات کر لے، میں اسے منا لوں گا، اور اسے پلیز میرے ساتھ ملنے کے لیے کنونس کریں کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ اب عالیہ جب دیکھتی ہے کہ زین تو میری بیٹی کی زلفوں کا اسیر بن چکا ہے اور اس کی محبت میں اتنا ڈوب چکا ہے تو عالیہ سوچتی ہے کہ فرحہ سے بدلہ لینے کا بہت سنہرا موقع ہے۔ تبھی زین سے کہتی ہے کہ زین بیٹا میں تمہاری مدد صرف ایک صورت میں کر سکتی ہوں، اگر تم اپنی ماں سے کہو کہ وہ خود مہرو کو لینے آئے اور اپنے رویے کی معافی مانگے، کیونکہ مہرو تمہاری ماں کے سخت رویے کی وجہ سے بہت دل برداشتہ ہے۔ یہاں پر زین کو اپنی ماں پر بہت غصہ آتا ہے کہ ماں کو مہرو کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اگر وہ ایسا نہ کرتی تو مہرو شاید گھر چھوڑ کے نہ آتی۔ تبھی واپس جاتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ ابھی جائیں اور مہرو سے معافی مانگیں اور اسے واپس لے کے آئیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا، آپ سے بات تک نہیں کروں گا۔ فرحہ تو اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان ہوتی ہے اور اسے یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سب عالیہ کی چالاکی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ زین کی ضد کے آگے فرحہ ہار مان کے مہرو کو لینے تو چلی جائے اور معافی بھی مانگ لے، لیکن جب مہرو واپس اس گھر میں آئے گی تو فرحہ اس سے گن گن کے بدلے لے گی اور کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرے گی کہ زین کی نظروں میں مہرو کو گرا سکے تاکہ زین کی زندگی سے مہرو کو ہمیشہ کے لیے نکال سکے۔ دوسری طرف ہادی کو جاب پہ جب پروموشن، گاڑی اور سیلری میں انکریمنٹ کی خوشخبری ملتی ہے تو وہ یہ خوشخبری سب سے پہلے زارا کو بتانا چاہتا ہے اور ساتھ ہی زارا کو پرپوز کر کے اپنے دل کا حال بھی بتانا چاہتا ہے کہ زارا میں سچ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اچھا یہاں پر لگتا یہی ہے کہ جیسے زارا کے فادر عدیل کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہے یا ہو سکتا ہے منیر نے بتا ہی دیا ہو کہ میں ہادی اور زارا کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اسی لیے عدیل نے انڈائریکٹلی زارا کی ہی ہیلپ کرنے کے لیے ہادی کو پروموشن اور گاڑی دی ہو
تاکہ شادی کے بعد میری بیٹی کا لائف سٹائل بہتر ہو سکے۔ بہرحال ہادی بکے لینے کے بعد خوشخبری سنانے اور پرپوز کرنے کے لیے جب زارا کی یونیورسٹی پہنچتا ہے تو اتفاق سے ریحان بھی اسی وقت یونیورسٹی کے باہر نکلتا ہے اور زارا کو بہت خوش دلی سے بائے بولتا ہے، اور زارا بھی ریحان کے ساتھ بہت خوش دلی سے پیش آتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کے ہادی کا دل جیسے چکنا چور ہو جاتا ہے اور اپنے ارادے ترک کر کے وہ وہیں سے واپسی کا سوچتا ہے اور زارا کو پرپوز کرنے کا پلان بھی کینسل کر دیتا ہے، کیونکہ ہادی سوچتا ہے کہ زارا ایسی لڑکی نہیں جو ہر لڑکے سے ہنس کے بات کرے۔ اگر وہ اس لڑکے سے ہنس کے بات کر رہی ہے تو یقیناً زارا کے دل میں اس کے لیے کچھ ہے۔ جبکہ زارا تب سے ریحان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر رہی ہے جب زارا سے یونیورسٹی میں کچھ لڑکوں نے بدتمیزی کی تھی اور ریحان نے آ کے ان لڑکوں کو سبق سکھایا تھا، اور ان لڑکوں نے پوچھا تھا کہ تمہاری بہن لگتی ہے، جس پہ ریحان نے پورے یقین سے کہا تھا کہ ہاں بہن لگتی ہے میری۔ اور زارا یہ الفاظ سن کے تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ گئی تھی اور اس کا دل چاہا تھا کہ کاش ریحان سچ میں میرا بھائی ہو، کیونکہ زارا کا تو اس دنیا میں جیسا اپنا خون کا رشتہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد سے ہی زارا اور ریحان میں دوستی پکی ہو گئی۔ بہرحال ریحان کو تو پتہ ہے کہ زارا میری بہن ہے، اور ریحان نے شاید جان بوجھ کے اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا کیونکہ دراصل اس کا ارادہ یہی ہے کہ زارا کے دل میں عدیل کے لیے جو نفرت ہے اسے کسی طرح سے ختم کیا جا سکے۔ تبھی گاہے بگاہے ریحان اپنے فادر کی تعریفیں زارا کے سامنے کرتا رہتا ہے، اور زارا کے اندر کمپلیکس بڑھتا رہتا ہے کہ دنیا میں اتنے اچھے باپ بھی ہوتے ہیں، کاش کہ میرا باپ بھی ایسا ہوتا جیسا کہ ریحان کا باپ ہے۔ اور ریحان موقع کی تلاش میں ہے کہ جب زارا مکمل طور پہ ریحان پہ ٹرسٹ کرنے لگے تب ریحان زارا کو بتائے کہ ہم دونوں سچ میں بہن بھائی ہیں اور ہمارا باپ ایک ہی ہے۔ دوسری طرف ہادی جب زارا سے پھر ملتا ہے تو اداس اداس سا لگتا ہے۔ زارا وجہ پوچھ لیتی ہے تو ہادی کہتا ہے کہ زارا، آج میں نے یونیورسٹی کے باہر تمہیں ایک لڑکے سے بہت ہنس ہنس کے باتیں کرتے دیکھا۔ تو زارا کہتی ہے اچھا وہ ریحان، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، بالکل بھائیوں کی طرح۔ یہ سن کے ہادی کے دل کو تھوڑا سکون پہنچتا ہے اور زارا سے کہتا ہے کہ شکر ہے، ورنہ میں تو تمہیں کھو دینے کے خوف سے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ ہادی کے یہ الفاظ سیدھے زارا کے دل پہ لگتے ہیں اور لگتا یہی ہے کہ اب بہت جلد ہادی کی ماں زارا کے گھر رشتہ تو لائے گی، لیکن لگتا نہیں کہ عالیہ زارا اور ہادی کی شادی آرام سے ہونے دے گی۔ دوسری طرف وہ چیک جو عدیل نے زارا کے لیے دیا تھا، زارا نے تو صاف ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن عالیہ چوری سے اپنے ہسبینڈ کی کبرڈ سے وہ چیک اٹھا لیتی ہے اور مہرو کو دکھاتی ہے تو مہرو کہتی ہے میری بھولی اماں، زارا کے سگنیچر کے بغیر تو یہ چیک ہم کیش کروا ہی نہیں سکتے۔ اب دونوں ماں بیٹی پریشان ہو جاتی ہیں، جس پہ مہرو کے دماغ میں کوئی آئیڈیا آتا ہے اور عالیہ سے کہتی ہے اچھا اگر میں آپ کو یہ چیک کیش کروا دوں تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ اب دیکھتے ہیں کہ مہرو کیا ڈرامہ کر کے زارا سے سگنیچر کرواتی ہے یا اسے ساتھ لے کے جاتی ہے یہ چیک کیش کروانے کے لیے۔ اور عدیل نے تو وہ چیک اپنی بیٹی کی ہیلپ کے لیے دیا تھا، لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ پیسے بھی مہرو اور عالیہ ہی مل کے اڑانے والی ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو مفاد پرست ڈرامہ کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔